السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان تازہ ترین خبروں اور اہم معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معاملات آج مجھے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ دیکھیں، معیشت پر گرفتاری آپ نے سن رکھا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، حکومت کو ایسی نوبت کیوں پیش آئی، میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گا۔ نہ صرف یہ، جس ملک پاکستان میں ہیپی نیو ایئر کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دہشت گردی کی ایک لہر اس ملک پاکستان میں داخل ہو گئی ہے، اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ سری لنکا کا جو حال ہوا، اس کے محرکات کیا تھے اور وہ کیا پریکاشنز لینے، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ ڈھاکہ جو ہم سے جدا ہوا اور آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی ترقی کے پیچھے اہم راز کیا ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور دیگر ایک تو خبریں ہیں جو مجھے اسی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنی ہے، جو میں ویڈیو کے اینڈ پہ بات کرنا مناسب سمجھوں گا بغیر آپ کا وقت ضائع کیے۔ معیشت جناب، اس وقت اس ملک پاکستان کے اندر آپ معیشت پر بات نہیں کر سکتے۔ سو کالڈ ہماری جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک طرح سے بولا ہے کہ سوشل میڈیا پر معیشت سے متعلق مہم چلانے والوں پر ہاتھ ڈالنے کی سفارش، یعنی کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو بندہ بھی سوشل میڈیا پر معیشت پر بات کرے، اس کی زبان بند کروا دی جائے، بائی ہوک بائی کروک، کوئی بھی بات لگا کر۔ تو دیکھیں، نئے سال کا آغاز ہو، یوٹیلٹی سٹورز پر آج سے چینی 1900 روپے فی کلو مہنگی کر دی گئی۔ وزیر اعظم پیکج کے تحت یوٹیلٹی سٹورز پر نئے سال کا آغاز مہنگائی سے ہو گیا اور یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 496 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ وزیر اعظم پیکج کے تحت گھی کی فی کلو قیمت میں 75 روپے کا مزید اضافہ ہو گیا۔ ہم بات معیشت پر نہیں کرتے، مہنگائی پر تو جناب کر سکتے ہیں نا۔ اس ملک پاکستان کے اندر دوائی غریب کی دسترس سے دور جا چکی ہے۔ ہم معیشت پر بات نہیں کریں گے، لیکن مہنگائی پر ضرور بات کریں گے۔ اس ملک پاکستان میں آٹے، چینی اور دال کا بحران واقعی فلک تک جا پہنچا ہے۔ میں بات معیشت پر نہیں کروں گا، کیونکہ بات معیشت پر کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا، لہٰذا ہم مہنگائی پر بات کریں گے۔ 10 روپے والی روٹی 25 روپے کی کر دی، لیکن پھر بھی میں بات معیشت پر نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے جہاں پناہ ہمارے حضور والا کے مطابق اس ملک پاکستان کی توہین ہوتی ہے۔ تو جناب والا اگر بات کریں اس ملک پاکستان کی توہین کی، تو بیرون ملک میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں میں سے ایک میں بھی ہوں، اور جو میں اس وقت اس ملک پاکستان کے باہر اس ملک پاکستان کا جو امیج سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، یہ لائیو بات ہے، یہ لائیو فیڈ ہے، یہ براہ راست جو میرے کانوں نے سنا، یہ کوئی واسطہ نہیں، کوئی ایڈیشن نہیں، کوئی سبٹریکشن نہیں، کوئی ملٹیپلیکیشن نہیں۔ لوگ اس وقت اس ملک پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ جب بھی نام لیا جائے پاکستان، سب سے پہلا نام لندن کے جو ہمارے مے فیئر کے اپارٹمنٹس میں رہنے والے جہاں پناہ اس ملک پاکستان میں 3 دفعہ سے زائد کا وزیر اعظم کا حلف لینے والے، اور ان کے چھوٹے بھائی 3-4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اب ایک دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ وہ جیسے بنے وہ ایک الگ بحث ہے، مجھے اس پر جا کر آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا۔ سوال کیا ہے؟ اس ملک پاکستان کی تزہیر، جتنی تضحیق ہم نے کر دی ہے کرپشن میں، اس ملک پاکستان کی لا اینڈ آرڈر فورسز جو ہیں وہ اس وقت پوری طرح سے بروٹلی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے گفت و شنید کا۔ اس ملک پاکستان کے جو قوانین ہیں، اور ان قوانین کے اندر سے ایک طاقتور ظلم کر کے اس قوانین کے جال کو پھاڑتا ہوا جب باہر نکلتا ہے، تو تب اس ملک پاکستان کی یقیناً تذلیل نہیں ہوتی۔ جب ایک شخص اس ملک پاکستان کو چھوڑ کر جاتا ہے، گراؤنڈ لیولز اس کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ طبی بنیادوں پر اس ملک پاکستان سے باہر جاتا ہے اور سیزیلین مافیا کی ہیٹ پہن کر یورپ کے ڈیفرنٹ ممالک میں دندناتا پھرتا ہے، تو اس سے اس ملک پاکستان کے قانون کی اور اس ملک پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی توہین نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ 50 یا 100 روپے کے مچلکے جمع کروا کر جاتا ہے، تو اس سے اس ملک پاکستان کی توہین نہیں ہوتی۔ اس ملک پاکستان میں رہنے والے جو جرنلسٹ ہیں، جب وہ اس ملک پاکستان کو خیر آباد کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ حق سچ بات کرنا انہیں مہنگا پڑ رہی ہے، تو اس سے اس ملک پاکستان کی توہین نہیں ہوتی، اور یقیناً نہیں ہوتی ہوگی۔ اس ملک پاکستان کی عزت میں 4 چاند لگتے ہوں گے جب ہمارے ہی اس ملک پاکستان کے کئی صحافی جلا وطن ہیں، اور جن میں سے ایک کو اپنے خالقی حقیقی سے جا کر ملنا پڑا ہے، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ اس کا قصور اتنا تھا کہ اس نے اس ملک پاکستان کے قوانین کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھایا، اس نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے ہماری تذلیل نہیں ہوتی، اس سے اس دنیا میں اس معاشرے میں ہمارا مقام نہیں گھٹتا، اور گھٹتا ہے تو معیشت پر بات کرنے سے۔ میں جناب والا یہ کیوں بات نہ کروں کہ اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا افسر شاہی نظام ہے، اور کروڑوں روپے کی لاگت
ماہانہ بنیادوں پر ایک صوبائی لیول پر آ رہی ہے جو صرف اور صرف چائے، کافی اور گیسٹ اور ان کے چاہنے والوں کی مد میں استعمال ہو رہے ہیں، اس سے ہمارے اس ملک پاکستان کی توہین نہیں ہوتی۔ توہین کس بات سے ہوتی ہے؟ معیشت پر بات کریں۔ توہین کس بات پر ہوتی ہے؟ جب ہماری جی ڈی پی کریش کر رہی ہے، ہم 6% سے 5% پر آ گرے ہیں، اس سے ہماری تزہیر نہیں ہو رہی۔ آئی ایم ایف جب ہم پر امپوزمنٹ لگاتا ہے، اس سے ہماری تذلیل نہیں ہوتی۔ جب آئی ایم ایف ہمیں بتاتا ہے تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس سے بھی ہماری تذلیل نہیں ہوتی۔ جناب والا تذلیل ہوتی ہے تو معیشت پر بات کرنے تو ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان بند کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہماری زبان بند کرنے سے آپ کی معیشت امپروو ہوتی ہے، آپ کے افسر شاہی والا نظام بند ہوتا ہے، آپ کے جہاں پناہ والا نظام کم ہوتا ہے، اور اس ملک پاکستان کی جو عوام ہے وہ 3 وقت کی روٹی عزت سے کھا سکتی ہے اور افورڈ کر سکتی ہے، دوائیاں اس کی دسترس میں آتی ہیں، تو جناب والا ٹھیک ہے، ہم یہ کہنا بند کر دیتے ہیں کہ ملک پاکستان ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہم یہ بھی کہنا بند کر دیں کہ آئی ایم ایف نے ہم پہ سینکشنز لگانی ہے، آئی ایم ایف ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، آئی ایم ایف ہمیں بتائے گا ہمیں کہاں پہ پاؤں رکھنا ہے، کس سے بات کرنی، کس سے نہیں کرنی، جہاں پہ نا ہم یہ بھی کہنا بند کر دیں گے۔ لیکن جب میں بات کروں سری لنکا کی، سری لنکا میں جب معیشت کریش کر رہی تھی تو اب سری لنکا کو پھونک کر قدم رکھنا پڑا، اور نہ صرف یہ کہ اب سری لنکا کو سانس بھی لینا ہے نا، تو وہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر سانس نہیں لے پا رہا، اور آئی ایم ایف نے جو اس کو بیل آؤٹ کیا ہے، آئی ایم ایف نے اس کے اوپر جو سینکشنز لگائی ہیں، یقیناً اللہ نہ کرے وہ سینکشنز اگر پاکستان کی طرف آتی ہیں تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس ملک پاکستان کی آلریڈی 3.5 سے 4 کروڑ عوام بے گھر ہیں، ان کے پاس بے سر و سامانی کا عالم ہے، ان کے پاس چھپانے کو سر نہیں، ان کے پاس چھت نہیں جس کے وہ نیچے جا کے اپنا سر چھپا لیں، ان کے پاس پہننے کو لباس نہیں، کھانے کو خوراک نہیں، لیکن جناب والا ہم بات نہیں کر سکتے معیشت پر، کیونکہ ہمارے حضور والا کو یہ بات گراں گزرتی ہے۔ خیر، باقی بنگلہ دیش کی اگر میں بات کروں، بنگلہ دیش یقیناً ہم سے جدا ہوا، اور جب ہم سے جدا ہوا تو اس وقت 4,500 پر روپے ٹکا تھا، کہ 1 روپے کے اب 4,500 ٹکے لے سکتے تھے۔ آج وہی بنگلہ دیش ہے، اس نے غیرت کا ثبوت دیا، اور اس نے پاکستانی کرنسی جو ہے 1 ٹکا از اکول ٹو پاکستانی 2-2.5 روپے بنتے ہیں۔ جناب آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے اس ملک پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنایا، وہ دن کہاں تھے جناب؟ میں نے تو ان 3 دہائیوں میں نہیں دیکھے، نہ ہی میرے بڑے بزرگوں نے دیکھے۔ ہاں، آپ کی پہنچ سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے کچھ اقدامات کیے تھے، وہ قابل وہ آپ کہہ رہے ہیں ان کی ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بنگلہ دیش کی اگر میں بات کروں تو $2.8 ارب کی لاگت کا میٹرو ریل سسٹم بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کا 3را ملک بن گیا۔ دیکھیں، آپ میٹرو پلز بنائیں، آپ سڑکوں کے جال بچھائیں، آپ اس طرح کی ڈیولپمنٹس کریں، لیکن سوال آپ سے یہ آپ تب کریں جب آپ فائنینشلی اتنے سٹرونگ ہوں، جب آپ قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، قرضے لے کے سڑکیں بنا رہے ہیں، قرضے لے کے آپ میٹرو بنا رہے ہیں، قرضے لے کے آپ ایسے پروجیکٹس بنا رہے ہیں جس کے بغیر بھی اس ملک و قوم کا گزارا ہو سکتا تھا، لیکن ان قرضوں کی وجہ سے ہر شہری 8.5 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حضور والا، آپ کی شان میں جو گستاخی ہو تو اس کے لیے ہم معافی پیشگی چاہتے ہیں، لیکن یہ بات کرنے سے آپ ہمیں یقیناً نہیں روک سکتے۔ ہاں، ہم تیار ہیں کانسیکوینسز دیکھنے کے لیے، کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم چپ رہیں تو یقیناً ہم چپ کر جائیں گے جب آپ اس ملک پاکستان کے لیے مثبت اقدام اٹھانا شروع کر دیں گے۔ آپ نے خیر، بات لمبی ہو رہی ہے، نیکسٹ ویلاگ کا آپ ویٹ کیجئے گا۔ نیکسٹ ویلاگ میں مجھے جو آپ سے باتیں کرنی ہیں وہ یقیناً آپ کی آنکھیں کھول دیں گی، اور وہ باتیں ایسی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ جو شاید آپ نے پہلے سن تو رکھی ہوں گی، لیکن اس طرح سے کسی نے اس کی تشریح نہیں کی ہوگی۔ اس ملک پاکستان کے نظام فیل کیوں ہو رہا ہے؟ اس ملک پاکستان میں معیشت کیوں تباہ ہوئی؟ اس ملک پاکستان کے اصل تباہی کے نقصانات اور اصل تباہی کے جو ذمہ داران ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تمام ڈسکشن مجھے آپ سے کرنی ہے، اور نہایت اہم ویلاگ یہ بن رہا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے میں نیکسٹ ویلاگ تک آپ سے معذرت چاہوں گا، اور نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ کھل کر بات کروں گا۔ اس ملک پاکستان کی ترقی کس میں پوشیدہ ہے؟ اس ملک پاکستان کی تزلیق کس میں پوشیدہ ہے؟ اس ملک پاکستان نے ایسے کون سے اقدامات کیے جو اس کے بیک فائر کا سبب بنا؟ ابھی کے لیے آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔